السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کوئی چیز ادھار پر بیچنا یا قسطوں پر بیچنا، ادھار بھی جائز ہے، قسطوں میں کوئی چیز بیچنا یہ بھی جائز ہے، لیکن بعض اوقات یہ ادھار اور یہ قسطوں پر چیز بیچنا کسی اضافی شرط کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے۔ شرط لگا دینا کہ اتنے مہینوں میں پیسے ادا کرنے ہیں، اگر آپ اوپر لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو اتنا جرمانہ ہوگا، اتنے زیادہ ادا کرنے ہوں گے۔ یا پھر قسطوں میں یہ پابندی لگا دینا کہ جب تک پوری قسط ادا نہیں ہوگی، ساری قسطیں، تب تک آپ اس چیز کے مالک نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی شرط لگانے سے بھی وہ جو سودا کیا ہے، خرید و فروخت کی ہے، وہ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ قسطوں کے حوالے سے کچھ مسائل ہم نے پڑھے تھے۔ پھر ادھار پر چیز دی تھی اور اس نے ٹائم پر ادا نہیں کی، اب اس پر بھی جرمانہ لگا دینا، بھی پیسے تو نے 6 مہینے کے لیے ادھارے لیے ہیں، 7واں مہینہ پڑ گیا یا 8واں پڑ گیا، 9واں پڑ گیا، تو اوپر اضافی پیسے تجھے دینے ہوں گے اتنے۔ تو اب اضافی جو اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں یہ سود بن جائیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ جو لین دین کیا ہے یہ بھی ناجائز اور گناہ بن جائے گا۔ حکم شرع یہ ہے کہ کسی کو اگر قرضہ دیا ہے تو اگلے بندے کو چاہیے کہ اس مدت پر دے دے جو مدت مقرر ہی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس مدت پر نہیں دیتا، آگے لے کر جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ پھر آگے سے میدان معاشر اور قیامت کے معاملات کیا ہیں؟ کوئی بندہ کسی کا دنیا میں حق مارتا ہے، پیسہ مارتا ہے، زمین مارتا ہے، کوئی چیز لے لیتا ہے، واپس نہیں دیتا، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا بیان بھی کل ہو چکا۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ نیلامی ہوتی ہے چیزوں کی، بولی لگائی جاتی ہے۔ فی نفسی ہی نیلامی کرنا، بولی لگانا، لگوانا چیز کی، یہ جائز ہے، لیکن یہ تب ناجائز ہو جاتا ہے جب اس میں خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ مثلا اپنی بندے چھوڑ دینا جن کا مقصد بولی لگا کر چیز کو صرف مہنگا کرنا ہوتا ہے، چیز کو خریدنا نہیں ہوتا، تو اس طرح کی اگر خرابیاں ہو جائیں گی تو یہ نیلامی والی جو بیع ہے یہ بھی ناجائز ہو جائے گی۔ نیلامی والی سمجھتے ہوں گے نا، بازار میں کوئی چیز کپڑا وغیرہ ہے، جانور لے کے کھڑے ہو جانا ہے، بھی اتنے کا، دوسرا بولے گا اتنے کا نہیں، اتنے کا نہیں، اتنے کا نہیں، اتنے کا نہیں، تو اس میں اپنے بندے بھی کھڑے کیے ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف ریٹ کو اٹھانا ہوتا ہے۔ چیز ہے 20,000 کی، وہ کہے گا 2400۔ اب جس نے واقعی لینی ہے وہ تو کہے گا 2400 لگ گیا ہے، اب میں 2300 تو نہیں بول سکتا، اب وہ کہے گا 2600، اس کا کوئی اپنا بندہ اور بول پڑے گا، وہ کہے گا 2800، اب یہ مجبوراً کہے گا 2900۔ تو یوں جب صرف ریٹ کو بڑھانے کے لیے بولیاں لگائی جائیں، لینا مقصود نہ ہو، تو اب وہ نیلامی والی بیع بھی کیا ہو جائے گی؟ ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح چوری کا مال، دکاندار کو پتہ ہے، کاروبار کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جس کا جو بھی شعبہ ہے اس کو پتہ ہے یہ چوری کی چیز ہے، اب وہ چوری کی چیز اس کو پتہ چل گیا ہے، تب اس کو خریدنا حرام ہے۔ جس طرح چوری کرنا حرام، اسی طرح چوری کا مال خریدنا بھی۔ دکاندار کے پاس بندہ چلا گیا، موبائل چوری کا ہے، کہتا ہے میں نے یہ سیل کرنا، اس کو شک ہو گیا، اس کے اندر تو ڈیٹا بھی بتا رہا ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے، اور اس کو موبائل کی اتنی معلومات بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ کرائن ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو پتہ چل رہا ہے یہ چوری کا ہے۔ جب اس کو پکا معلوم ہو یہ چوری کا ہے پھر بھی خریدنا حرام، اگر شک پڑ جائے کسی خارجی دلیل کی وجہ سے، کرینے کی وجہ سے، تو اب بھی اس چوری والی چیز کو خریدنا کیا ہے؟ شک کی بنیاد پر بھی چوری والی چیز نہیں خرید سکتے۔ اگر خرید لی، شک نہیں تھا، پک تھا کہ یہ چوری کی نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو چوری کی نکلی ہے، اب اس کو واپس کر دینا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اب بتاؤ، یہ جو ملتان شریف میں پر گجر کھڈا لگتا ہے، بازار پورا جہاں پر چیزیں ہوتی ہی چوری کی ہیں، تو اب ان کی روزی کیسے حلال ہوگی؟ ہیں؟ کباڑیے کو پتہ ہوتا ہے یہ موٹر سائیکل کباڑ کی ہے، یہ چوری کیا ہے، یہ گاڑی چوری کی ہے، بڑے بڑے کباڑیے بیٹھے ہیں جہاں پر چوری کی گاڑی جائے 5 منٹ میں تیا پانچا کر کے اس کی شکل ہی بگاڑ دیتے ہیں،
کباڑ میں ڈال دیتے ہیں، تو ان بیچاروں کی، بیچارے کیا، ان بدماشوں کی روزی کیسے حلال ہوگی؟ تو یہ چوری کا مال کیا ہے، خریدنا حرام ہے۔ اس کے مسائل بھی کل بیان ہوئے تھے۔ مزید آج کچھ مسائل ہم جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم چیزیں خریدتے ہیں ایسی جن پر تصویر بنی ہوتی ہے۔ صابن لینے جاتے ہیں نا، اوپر تصویر ہوتی ہے اور ہوتی بھی کسی مائی صاحبہ کی ہے، تو کیونکہ تصویر لینا مقصد نہیں ہمارا ہوتا، ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بولیے، صابن لینا یا کوئی اور چیز آپ خریدتے ہو، پیمپروں کا پورا بنڈل خریدتے ہو، اس کے اوپر بیبی کی تصویر بنی ہوتی ہے، تو اب بھی آپ کا مقصد تصویر لینا تو نہیں نا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ پورا بنڈل لینا نا۔ تو جہاں پر چیز لینا مقصود ہو، تصویر لینا مقصود نہ ہو، اوپر تصویر لگی بھی ہو تو آپ لے سکتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن صرف تصویر بیچنا، یہ بابوں کی تصویریں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غوث پاک کی تصویر ہے، یہ داتا صاحب کی تصویر ہے، ایسی تصویریں بیچنا بھی حرام، ایسی تصویریں خریدنا بھی حرام، اور ان کی آمدنی بھی حرام۔ اور جس کمرے میں کسی بابے کی، چاہے اپنا بابا ہو، ابا جی ہو، دادا ہو، پردادا ہو، ٹھیک ہے، یا اپنا پیر ہو، اس کی تصویر ہو، یا پھر پرانے کسی بابے کے نام سے تصویر ہو کہ یہ بابا فلانے حضرت صاحب کی تصویر ہے یا فلاں بزرگ کی تصویر ہے، تو جس کمرے میں وہ تصویر لگی ہوگی اس کمرے میں رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آتا اور اس کمرے میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر تصویر کا ادب کرنا، یہ تو بہت ہی زیادہ شامت والی چیز ہے، سمجھ آئی نا؟ کسی بھی تصویر کا ادب کرنا جو کہ جاندار کی تصویر ہو، بے جان کی نہیں، جاندار کی تصویر کا ادب کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، کمرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، دیوار کے ساتھ تصویر لگی ہوگی اونچی، تو اونچی کیوں لگائی ہے؟ ادب کی وجہ سے لگائی ہے نا، اس سے پیار ہے آپ کو۔ تو اونچی تصویر لٹکی کھڑی ہے، اس کمرے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ تصویر اٹھا کر بندہ پاؤں میں رکھ لے یا اس تصویر کے اوپر کھڑا ہو جائے، کوئی نماز پڑھے، تو اب نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اب تصویر کی ادب نہیں ہو رہا، اس کی کیا ہو رہی ہے؟ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ اپنے والد کی، باپ کی، دادا کی تصویر بنائے اور پاؤں میں رکھ کر نمازیں پڑھنی شروع کر دے۔ تو یہ صابنیں لیتے ہیں، دوسری چیزیں لیتے ہیں، ان پر تصویر لگی ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارا مقصد تصویر لینا نہیں ہوتا، وہ چیز خریدنا ہوتا ہے، تو چیز کے اوپر تصویر لگی ہو تو اب وہ تصویر گھر آ گئی ہے، وہ اور وجہ ہے۔ تو یہاں پر وہ تصویر آپ کے گھر آئی، اس کا آنا، آپ کا اس چیز کا خریدنا جس پر تصویر لگی ہے وہ حرام نہیں ہوگا۔ دکانداروں سے گزارش ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ خاتون کی تصویر پڑی ہو اور بندہ اس کو تکتا رہے تو یہ گناہ ہے۔ تو یہ اپنی دکانوں پر جو ان کو سجا بنا کے رکھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اگر تصویر والی کوئی چیزیں ہوں تو ان کی تصویر کا رخ دوسری طرف کر دیں، سامنے طرف یعنی باہر کی طرف نہ ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آئیں گے، پھر کہیں گے جی برکت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصویر بنانے، تصویر بنوانے، تصویر بیچنے کو منع فرمایا ہے، اور یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ جو ضمناً تصویر آتی ہے نا کسی چیز پر لگی، اس کا اور مسئلہ ہے۔ اور اسپیشلی تصویر خریدنا، بازاروں میں جو لے کر بیٹھے ہیں، درباروں پر لے کر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی گھڑی ہوئی تصویریں، حقیقی نہیں، آپ کو بتا دوں۔ انہیں کس نے بتایا کہ آج سے 1000 سال پہلے داتا صاحب تھے اور ان کی یہ تصویر ہے؟ کون لے کے آیا؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کی تصویر ہے۔ کئی بابے تو انہیں ننگے بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا ولی اور ننگا، اور فوٹو بنائے ہیں۔ یہ خواہ پتہ نہیں کس شیطان نے بنا کے چھوڑ دی ہیں۔ تو ایسی تصویروں کو رکھنا جائز بولیے نہیں ہے۔ اب آگے چلیے۔ اسی طرح بعض کھلونے ایسے ہوتے ہیں جو جانداروں کی شکل پر ہوتے ہیں، مثلاً پلاسٹک کا ہاتھی بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، تو وہ اس کو آپ رکھ سکتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے۔ اس کا مسئلہ الگ ہے،
خالی تصویر جس کو ادب کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس کا مسئلہ اور ہے۔ یہ ایسے کھلونا ہے، اس کو پھینکا بھی جائے گا، اٹھایا بھی جائے گا، توڑا بھی جائے گا، اس کو مروڑا بھی جائے گا، اس کی پر بھی کھینچے جائیں گے تو اس کی گردن بھی توڑی جائے گی، اس کی پونچھ بھی کھینچی جائے گی۔ بچے کھلونے کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو کھلونا جو ہے یہ ہمارے علماء کا، مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، ہاتھی کی شکل کا، گھوڑے کی شکل کا، بطخ کی شکل کا، پرندے کی شکل کا، اس شکل کے جو پرندے بنے ہوتے ہیں، اور یعنی کہ پلاسٹک کے پرندے، پلاسٹک کے کھلونے، ان کو لینا اور ان کے ساتھ کھیلنا بچوں کا، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔